السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نئی لڑکی سے چیٹنگ کرتے ہوئے سلطان کو جب کافی دن گزر جائیں گے تو اسے تجسس ہوگا کہ پتہ نہیں دیکھنے میں یہ لڑکی کیسی لگتی ہے، پتہ نہیں خوبصورت بھی ہے یا نہیں، اس لیے وہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ مجھے اپنی پکچرز سینڈ کرو۔ اب نوفل پریزے سے ڈسکس کرے گا، اسے کہے گا کہ پلیز مجھے بتاؤ سلطان کو کیسے سٹائلز پسند ہیں، کون سے کلرز پسند ہیں، کیسے ڈریسز پسند کرتا ہے، تاکہ وہ چاندنی کو اسی طرح سے تیار کر کے اس کی پکچرز بنا کے سلطان کو شیئر کر سکے۔ پریزے کو یہ بات پسند تو نہیں آتی کہ چاندنی کو اتنے گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن نوفل پہلے ہی چاندنی اور پریزے کو اپنے اعتماد میں لے چکا ہے، اور پریزے نوفل پر کافی زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے، اس لیے اسے بتاتی ہے سلطان کیا چیزیں پسند کرتا ہے، کیسی ڈریسنگ پسند کرتا ہے، اور پھر نوفل چاندنی کو بالکل اسی گیٹ اپ میں تیار کرتا ہے کہ سلطان ان پکچرز کو دیکھتے ہی ان کے بچھائے جال میں ٹریپ ہو جائے۔ اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ سلطان جب چاندنی کی پکچرز دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ لڑکی تو کوئی پری لگ رہی ہے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اسے یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ چاندنی نے کسی اور کی پکچرز میرے ساتھ شیئر کی ہوں، اس لیے اب وہ چاندنی کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرنی ہے، کیونکہ تمہاری پکچرز دیکھ کر میں تمہارے لیے بے چین ہو گیا ہوں اور اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ جب سے میں نے تمہاری پکچرز دیکھی ہیں اور تمہاری آواز سنی ہے، میں تو تمہارے لیے دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اب دوسری جانب تو دراصل نوفل ہے جو لڑکی بن کر سلطان سے چیٹنگ کر رہا ہے، اس لیے ویڈیو کال کی بات سن کر وہ تھوڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سلطان سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں ویڈیو کال پر نہیں آ سکتی، میں تمہیں کل ویڈیو کال کروں گی۔ اور پھر وہ چاندنی کو اچھے سے سمجھا دیتا ہے، انگلش کے کچھ ورڈز بھی اچھے سے ایکسنٹ کے ساتھ سکھا دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ زیادہ مت بولنا، بس اس کی باتیں سنتی رہنا۔ اب چاندنی جب سلطان سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہے تو سلطان تو چاندنی کو دیکھتے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے فورس کرتا ہے کہ اب جلد سے جلد مجھ سے ملو، کیونکہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چاندنی جب نوفل کو یہ سب بتاتی ہے تو نوفل سوچتا ہے کہ اچھا ہی ہے سلطان نے چاندنی سے ملنے کا کہہ دیا، کیونکہ چاندنی جب سلطان سے ملنے جائے گی تبھی تو ہم اس کے خلاف ثبوت جمع کر سکیں گے۔ لیکن پریزے کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ نوفل کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں چاندنی کو اس طرح سے اس گھٹیا انسان کے ساتھ ملنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ چاندنی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن نوفل پریزے کو سمجھاتا ہے کہ سلطان کے خلاف ثبوت جمع کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ چاندنی جب سلطان سے ملنے جائے گی تو مستقل ہم سے آن لائن رابطے میں رہے گی اور ہم اسے چیز بھی کرتے رہیں گے۔ جہاں پر بھی یہ ڈاؤٹ ہوا کہ چاندنی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو ہم فوراً چاندنی کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف اسرا نے بھی اب سلطان کو بالکل اگنور کر دیا ہے، اپنی مرضی کے رنگ پہنتی ہے، شادی سے پہلے جس طرح کا فیشن کرتی تھی وہی فیشن کرتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، نیل پالش لگاتی ہے اور اپنی پسند کی ڈارک لپسٹکس بھی لگاتی ہے۔ سلطان تو جب اسرا میں اتنا بدلاؤ دیکھتا ہے تو بہت حیران پریشان ہوتا ہے کہ آخر اسرا میں یہ بدلاؤ آیا کیسے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سب اسرا خود تو کبھی بھی نہیں کر سکتی، کوئی تو ہے جو اسرا کو نہ صرف ایموشنلی سپورٹ کر رہا ہے بلکہ اسے اکسا بھی رہا ہے، کیونکہ اسرا کو تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس میں تو اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی مجھے اگنور کرنے کا سوچ بھی سکے۔ سلطان سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ اسرا پھر سے خوبصورت اور سٹائلش ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسرا سلطان سے پرمیشن لیے بغیر ہی اسی طرح تیار شیار ہو کے جب اپنی ماں سے ملنے جائے گی تو اسرا کی بھابھی اور ماں تو اسے دیکھ کر بہت ہی حیران اور خوش ہو جائیں گی۔ علیزے کہے گی کہ آج تمہیں دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے بہت دنوں بعد ہماری وہی پرانی اسرا لوٹ آئی ہے،
اور اسرا کی ماں بھی کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کلر پہنا ہے، اسی طرح کے کلرز پہنا کرو، پھر یہ رنگ تمہاری روح میں اتر جائیں گے۔ اور زندگی کی اس جنگ میں اپنے ہتھیاروں کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسرا کہتی ہے لیکن اگر ہتھیار خود ہی گر جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس پر اسرا کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ ہتھیار گر بھی جائیں تو حوصلہ نہیں گرنا چاہیے، اسی دیدہ دلیری کے ساتھ انسان کو اپنی جنگ لڑنی چاہیے اور میدان چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اب دوسری طرف سلطان بھی جب یہ نوٹ کرتا ہے کہ اسرا نے مستقل ہی اسے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے تو سلطان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اسرا مکمل طور پر میرے ہاتھوں سے نکل جائے مجھے اس سے خود ہی دوستی کر لینی چاہیے اور پھر پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر کون ہے جس کی وجہ سے اسرا میں اتنا کانفیڈینس آتا جا رہا ہے۔ تو اب وہ اسرا پر ہی احسان چڑھاتے ہوئے کہے گا کہ بھائی بہت دن ہو گئے ہماری لڑائی کو اور مجھے تمہیں دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ تم کافی اداس ہو، تو میں نے سوچا میں خود ہی تم سے لڑائی ختم کر دیتا ہوں۔ اسرا دل میں تو سوچتی ہے کہ میں تو بالکل بھی اداس نہیں ہوں، لیکن سلطان سے کہتی ہے خوش ہو کر کہ بہت اچھا کیا آپ نے لڑائی ختم کر دی، اور پھر یہ خوشخبری مشل کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے۔ مشل کہتی ہے کہ سلطان نے تمہیں منایا اور تم فوراً ہی مان گئی، تو اسرا کہتی ہے پھر کیا کرتی؟ جس پر مشل اسے سمجھاتی ہے کہ فوراً نہیں مان جانا چاہیے، اپنی کچھ شرطیں منوانی چاہیے، تھوڑے نخرے دکھانے چاہیے تاکہ اگلے بندے کو آپ کی امپورٹنس کا کم سے کم پتہ تو چلے۔ تو اسرا کہتی ہے اس بار تو میں مان گئی، لیکن اگر کبھی پھر لڑائی ہوئی تو پھر میں تمہاری بات پر ضرور عمل کروں گی۔ اب اتفاق سے جب اسرا اور مشل آپس میں یہ سب گفتگو کر رہی ہوں گی تو سلطان کمرے سے اپنا موبائل اٹھانے آئے گا اور ان دونوں کی تمام باتیں سن لے گا، اور اب اسے سمجھ آئے گا کہ اسرا کو بہکانے والی دراصل یہ مشل ہے۔ تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میں بابا سے بات کروں گا کہ ایز سون ایز پاسیبل نئے کرایہ داروں سے گھر خالی کروائیں، لیکن چونکہ کرایہ نامہ کانٹریکٹ بیسڈ ہے اور کچھ پروٹوکول کے ساتھ ہی گھر خالی کروایا جا سکتا ہے، تو سلطان کو پتہ ہے کہ فی الفور تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بس سلطان سوچ لیتا ہے کہ میں اسرا پر پابندی لگاؤں گا کہ آج کے بعد میں تمہیں مشل کے ساتھ نہ کہیں باہر جاتے دیکھوں نہ ہی گھر میں باتیں کرتے دیکھوں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا ہوگا کہ مشل کہے گی کہ یار اسرار بھائی کتنے اچھے تھے، کتنے ہینڈسم اور کتنے سلجھے ہوئے، تمہیں اس سے شادی کرنی چاہیے تھی، اس کھڑوس سلطان سے نہیں۔ اسرا تو مشل کے منہ سے اسرار کا نام سن کے ادھر ادھر دیکھے گی پریشانی کے عالم میں کہ کہیں کسی نے سن تو نہیں لیا، اور پھر مشل سے کہے گی کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی باتیں مت کرو، تمہیں پتہ ہے نا میری زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ اب سلطان کے کانوں میں جب یہ سب باتیں پڑیں گی تو بس اس کے تو اوسان خطا ہو جائیں گے کہ دال میں یقیناً کچھ کالا ہے، اور وہ سوچے گا کہ میں تو اسرا کو بہت معصوم اور نیک سیرت لڑکی سمجھتا ہوں، لیکن کہیں یہ انہی عورتوں کی طرح تو نہیں جو اپنے شوہروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں اور باہر ان کے افیئرز چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ سوچتا ہے کہ مجھے اسرا پر اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد رنگے ہاتھوں اسے پکڑنا چاہیے تاکہ اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اسے ذلیل و رسوا کر سکوں۔ تو وہ اپنے غصے پر فوراً ہی قابو پا لیتا ہے اور اسرا کے ساتھ بہت میٹھے انداز میں باتیں کرتا ہے، اسے باہر لے جاتا ہے، شاپنگ کرواتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے گجرے بھی لے کر دیتا ہے۔ اسرا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی سلطان ہے جو ہر وقت اس سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو شدت ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔